ویلکم ٹو جوائنٹ سیشن ود سید عائشہ شناز. آج کے شو میں میرے مہمان ہیں رانا مبشر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے، لاہور اسٹوڈیو سے عدنان عادل صاحب اور نصیر الدین خان نیّر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ہی دیر میں ہمیں ابوذر سلمان نیازی بھی جوائن کریں گے پرابیبلی آن ویڈیو لنک. ہم سیاسی بساط کا جائزہ لینے جا رہے ہیں. جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، وجہ یہ کہ یقینی صورتحال بڑھتی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں جب مشرف دور کے وزیر اطلاعات جناب محمد علی درانی صاحب یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ جو اس وقت مرکزی سیاسی قیادت ہے اس کو پیچھے ہٹ کر نئی ٹیم کو آگے لانا چاہیے، تو یہ اہم ہو جاتا ہے کہ جو سیاسی واقعات چل رہے ہیں ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے. اگر ہم دیکھیں آج 27 نومبر تو سابق وزیراعظم نواز شریف آج ان کی اپیلوں کی سماعت تھی، اور اس دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ چارج صحیح فریم ہوا، نہ نیب کو شواہد کا پتہ تھا. یہ جیسے عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہیں بہت اہم. 29 نومبر تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی. دوسری طرف جو 28 نومبر کا دن ہے یہ مقرر کیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمپلیکس طلبی کے سلسلے میں، سائفر کیس کے سلسلے میں وہ پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر پیش ہوئے تو 5 اگست کے بعد یہ ان کی پہلی رونمائی ہوگی. اس کے علاوہ 29 نومبر کو موجودہ وزیراعظم نگران وزیراعظم جو وزٹ پر ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کی بھی پیشی ہے 29 کو. 30 نومبر کی تاریخ ایسی ہوگی جس میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی سربراہ اور دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کی جانی ہے. اور شہر اقتدار میں بہت سی چہمگویاں ہیں، مخلوط حکومت، قومی حکومت اور التواء انتخابات. اس پر بھی آج کے شو میں ہم کریں گے بات، لیکن سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہے اس وقت مرکز نگاہ. عدنان عادل صاحب، 2 سابق وزیر اعظم کے اہم کیسز ہیں زیر سماعت اور لیول پلینگ فیلڈ کا ہے مطالبہ. دونوں ہی نااہل ہیں. کیا آپ کے خیال میں آنے والے الیکشنز میں دونوں حصہ لے سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو وہ بری کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح کے کمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ نیب کو پتہ ہی نہیں تھا کیس کیا ہے اور فرد جرم غلط عائد کی گئی. اب تو ایک فارمیلٹی ہے، اگر وہ نیب سے ابھی پوچھ لیں تو شاید نیب ہی اس سلسلے میں ان کی فوراً کیس کو ختم کرنے کی طرف چلا جائے. لیکن 1-2 پیشیاں ہوں گی. وکیل نے بہت لمبے دلائل دیے ہیں اور ایک فارمیلٹی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے یہ کیس ایک فارمیلٹی بن گیا ہے، کیونکہ جب چیف جسٹس کے اتنے اہم ریمارکس آ گئے کہ نیب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیس کیا ہے، فرد جرم غلط عائد کی گئی، اور باقی کیا رہ جاتا ہے. جہاں تک چیئرمین تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں جانا مجھے تو مشکوک لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انہیں وہاں پیش کیا جائے گا، کیونکہ سیکیورٹی کے ریزن آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے بہت لوگ اکٹھے کر دیے گئے. بہت لوگ یا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس نے ان کے خلاف نعرے بازی کی، تو ان کی بیوی کے خلاف نعرے بازی کی. تو یہ سب باتیں جو ہیں اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ ارادے اتھارٹیز کے ایسے نہیں ہیں کہ انہیں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا. کیونکہ جس طرح ان پر پابندیاں ہیں غیر اعلانیہ قسم کی ان کی کوریج پہ، تو وہ اس کو ایک تحریک انصاف نے بھی کوشش کی ہے کہ معاملات کو بہتر بنایا جائے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کارکنوں سے کہ وہ اس وقت وہاں پر نہ آئیں تاکہ سیکیورٹی کا بہانہ جو ہے اتھارٹیز کو نہ ملے. لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان کم ہے کہ انہیں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے. بہرحال تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر اتنے مقدمے ہیں اور مقدمے پہ مقدمہ ہو رہا ہے. ایک اور سول کورٹ میں ان کی بیوی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے کہ ان کو سزا دی جائے. انہوں نے میری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان کو 6 سال بعد یہ خیال آ گیا کہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ان کے. اب وہ یہ تو ایسا الزام ہے جس کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس پہ قذف لگ سکتی ہے. ہمارے جو ماہرین قانون ہیں وہ بتا سکتے ہیں. لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ریلیف ملے گا چیئرمین تحریک انصاف کو. ان کے لیے حالات جیسے ناسازگار ہیں اور سختی ان کے اوپر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ برقرار رہے گی. لیکن رانا مبشر صاحب پیش گوئی کر چکے ہیں کہ قرب الیکشن میں شاید چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملے. تو رانا صاحب اس سے کنیکٹڈ کوشچن یہ بنتا ہے، جیسے عدنان عادل صاحب کی پیش گوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ریلیف کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر کیا عدلیہ دباؤ میں آئے گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ریلیف دیا جائے؟ اب جیسے ہمارے نگران وزیر داخلہ تو کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں کے لاڈلے بھی ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایز سچ امیڈیٹلی کوئی ریلیف ملے گا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. باقی رہے گی بات میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو جب تک یہ کنفرمیشن ہوئی ہے اور ان کی لیگل ٹیم نے ان کو کنفرمیشن دی ہے تب ہی وہ پاکستان آئے ہیں. ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان بھی آتے. اور ان کو کنفرمیشن، ڈبل کنفرمیشن، آئی وڈ سے چیک، ڈبل چیک کر کے
پھر میاں صاحب واپس آئے. ادروائز تو دیر واز نو چانس کہ میاں صاحب واپس آتے. اور میاں صاحب اگر واپس آ جاتے ایسی ایک سچویشن میں جہاں پہ ان کو ایک نینو 1% بھی چانسز ہوتے یا ان کے مائنڈ میں کوئی خیال ہوتا کہ شاید ان کو ریلیف نہیں ملے گی, تو وہ بالکل اس کو ڈیلے کر دیتے اپنے آنے کو یا نہ آتے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگ شاید بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ 16 ماہ تک 16 مہینے تک یہاں پہ ان کے بھائی کی حکومت رہی. اس دوران وہ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے, اس دوران اتنے بل پاس ہوئے, اتنا کچھ ہوا, یہاں پہ ایک بڑی فرینڈلی قسم کی اپوزیشن تھی نیشنل اسمبلی میں, لیکن پھر بھی میاں صاحب واپس نہیں آئے. What were the reasons؟ مطلب کہ ہم لوگ جاننا چاہیں گے وہ ریزنز, اور ہمیں وہ اگر پتہ چل جائے ریزنز تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. ہمارے شو میں بہت بار ستمبر ڈسکس ہوا, مڈ آف سپٹمبر واز ویری امپورٹنٹ. ایک رخصتی تھی اور ایک چارج سنبھالا جانا تھا, چینج آف کمانڈ ہی کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن, بٹ دین اگین اس میں اتنی چیزیں ہوئی اس 16 ماہ میں, اتنے کام وہاں پہ ہوئے, دیٹ could be one of the reasons, you are absolutely right. But then again بہت کچھ ہوا 16 ماہ میں, بڑا ریلیف ملا. اور یہاں پہ کئی لوگ ایسے تھے جن پہ کیسز, وہ ایک الگ بحث ہے, صحیح کیسز تھے نہیں تھے, غلط تھے, امپلیکیشنز ہوئی تھی ان کی, بٹ دین اگین ان پہ کیسز تو تھے اور انہوں نے سب نے ریلیف لیے. اور جیسے بھی لیے تو اس وقت بھائی کو بھی ریلیف مل سکتا تھا, ایز سچ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایج مل سکتا تھا, دلایا جا سکتا تھا. حکومت کے اندر بھائی موجود تھے, وہ ان کے سارے جو الائز تھے جس کی پی ڈی ایم کی شکل میں موجود تھے وہ سب لوگ, تو کچھ نہ کچھ تو ریلیف مل سکتا تھا. تو why did that not happen in those like 16 months? So that is very important. ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھی پرابلی میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے, بٹ دین اگین حکومت, ایک اسٹیٹ مشینری ان کو مطلب کہ ایک سپورٹ کر رہی تھی, اینڈ ہی واز لائک کالنگ دا شاٹس ایز ویل. اور وہاں پہ کیبنٹ بھی جا رہی تھی لندن میں, ان سے مذاکرات ہوتے تھے, ان سے بات چیت ہوتی تھی, ان سے گپ لگتی تھی, ان سے احکامات بھی آتے تھے. کئی احکامات تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ نہیں بھی پسند کیے جاتے تھے, ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن پھر بھی وہ احکامات تو دیتے تھے. ویسے رانا صاحب آپ نے یہ بات کر کے نا ایک سسپینس کریٹ کر دیا ہے, کیونکہ یہاں ہمارے شو میں, ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ بات آپ بھی کر چکے ہیں اور سبھی اینالسٹ جو شریک ہوتے تھے گفتگو میں وہ کر چکے تھے یہ بات کہ سپٹمبر کے بعد ہی میاں صاحب آئیں گے, اور پھر وہی ہوا. آج آپ نے یہ بات کر کے زیادہ بڑھا دیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھانے کی. جی پلیز رانا صاحب. ایک چیز عدنان صاحب, میں ایک چیز یہاں پہ کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ جو بھی کرتے, آپ بلز کی ایک فہرست نکال لیں. دیر از اے لانگ لسٹ آف بلز جو اپروو ہوئے. یہاں پہ جس دن امپلیکیشن ہونی تھی یا جس دن فرد جرم وہ عائد ہونا تھا, میرے خیال میں پرابلی یہی لفظ یوز کیا جاتا ہے, وہ جب عائد ہونی تھی اس دن ان کے بھائی جو ہے وزیر اعظم بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس there are so many things which were happening. تو why not میاں محمد نواز شریف? Why was he like why was he kept away from all these reliefs? ہاں وہ تو اس میں جاوید لطیف صاحب کا بیان بھی ہے نا, کوسچن مارک ہے. عدنان صاحب ذرا رہنمائی کریں. رانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اینڈ پہ ہوگا نا. اب بھی بہت سے حلقے ایسے ہیں اور پاکستان میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی بجائے شہباز شریف ہی زیادہ قابل قبول ہیں. ان کی قبولیت زیادہ ہے, اور شاید جو آگے قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ قومی حکومت بنے گی. راجہ ریاض جو کی باتیں ہمیشہ عام طور پہ آج کل درست ثابت ہوتی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں قومی حکومت بنے گی, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, کالم نویس کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی نواز شریف جو ہیں وہ اس طرح سے ان نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے, اور شہباز شریف ہی قابل قبول ہیں. اس لیے شہباز شریف ہی نے یہ انشور کیا کہ نواز شریف اس دوران نہ آئے, اور اب اگر وہ آئے بھی ہیں تو وہ صورت نہ بن سکے کہ آئندہ سیٹ اپ میں وہ ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جی رانا صاحب کرنا چاہوں گا, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک چیز ویری کوئکلی. دیکھیں یہاں پہ ایک آپ نے اسلام آباد کی جو پلس ہے نا اس کے بارے میں بھی پوچھا ہے. اسلام آباد کی پلس اس وقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے if the elections happen on time, ٹھیک ہے, تو there are chances
کہ آپ جناب یہاں پہ ایٹ دا 11th hour ایٹ دا نک آف دا مومنٹ پتہ چلے کہ جناب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہو گئے ہیں. دیر آر چانسز, ٹھیک ہے, اف دا الیکشنز ہیپن آن دا 8th of February. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے. دس از ٹاک آف دا ٹاؤن. ٹھیک ہے, بہت ساری تھیریز, بہت سارے فارمولا چل رہے ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. لیکن کل کا دن جو بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی ہو سکتی ہے, ممکنہ طور پر جوڈیشل کمپلیکس انہیں لے جایا جا سکتا ہے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا نیر صاحب, گورنمنٹ نے اس فیصلے کو چیلنج کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں, اور کل کی پاسبلٹیز کیا لگتی ہیں آپ کو؟ ویڈیو لنک پہ پیش ہو سکتے ہیں اگر طلب کیا جج صاحب نے, کیا ہو سکتا ہے؟ فیصلے کو تو گورنمنٹ کسی وقت بھی چیلنج کر سکتی ہے, لیکن میرا خیال گورنمنٹ نے بھی یہی گمان کیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایرر تھی ان کنڈکٹ آف دی ٹرائل تو وہ ریموو ہو جائے گی اور بہت انیشل سٹیج پہ ہو جائے گی. اور اگر ٹرائل میں کوئی بھی ایرر ایسی ہو جس سے ملزم کو پریجوڈس ہو سکتا ہو تو اس میں الٹیمیٹلی اپیل میں بھی کیس ویشیٹ ہو جاتا ہے, ملزم بری ہو جاتے ہیں. استغاثہ نے بھی ایک مناسب موقع جانا ہے کہ اس میں اپنی غلطیاں درست کریں, جیسے بلیسنگ اینڈ ڈسکویز کہ تمام پروسیڈنگز ویشیٹ ہو گئی, چارج دوبارہ فریم ہوگا, چارج میں تھوڑی سی ہیں چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کرنے کی کوشش کریں, اگر کوئی ایرر رہ گئی اسے دور کریں گے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا پلیس آف ٹرائل کے چینج ہونے کا کیس کے میرٹس پہ. یہ صرف گورنمنٹ کی ایک غیر ضروری احتیاط تھی کہ پبلک کو پروسیڈنگز کا کم پتہ چلے, پبلک آئے میں تھوڑا سا ڈسٹنس رہے ایکچوئل فیکٹس کا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, واقعات تبدیل نہیں ہوں گے, شہادت تبدیل نہیں ہوگی, قانون تبدیل نہیں ہوگا. اچھا, لا وہی ہے, کیس وہی ہے, دوبارہ شروع ہو جائے گا. کوئی سبسٹینشیل پروگریس نہیں ہوئی تھی, فرد جرم دوبارہ عائد ہونی ہے, ہو جائے گی. ڈیٹ چھوٹی کر کے جن گواہوں کے بیانات ہوئے تھے 3 کے, ان کے دوبارہ لکھ لیے جائیں گے. ہاں جو اصل بات ہے جس طرف آپ پہلے اشارہ کر رہی تھی کہ 2 اپیلز ہائی کورٹ میں, عام تصور ہے کہ میاں نواز شریف کی بریت کے امکانات ہیں, اور اسی ہفتے دوسرے صاحب کی بھی اپیل ہے. دونوں اپنی کورٹس کی سزایابی کی وجہ سے, ٹرائل کورٹ سے ملنے والے فیصلوں کی وجہ سے ڈسکوالیفائڈ ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے. اگر یہ میاں نواز شریف صاحب بری ہوتے ہیں اور دوسرے صاحب کی سزا مینٹین ہوتی ہے, میرٹس کیسز کے مختلف ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ دے ہیو دی سیم کیس یا آئیڈینٹیکل فیچرز ہیں, لیکن پبلک پرسیپشن کا کیا کیا جائے گا, جسے پہلے یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ اب میاں صاحب کی سزا یابی کا کوئی امکان نہیں ہے اور دوسرے صاحب کی بریت کا کوئی امکان نہیں ہے. اس سے ایک سوسائٹی میں بلا وجہ پولرائزیشن بڑھے گی. اتنی قریب فکسیشن سے بہتر تھا اسے تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے. بہرحال جن صاحبان نے کیا ہے دے آر بیسٹ جج آف دا سچویشن. اور یہ 1-2 ڈیٹس میں میاں صاحب کا کیس تو ختم ہوتا لگتا ہے, چونکہ پہلے بھی ایک مریم صاحبہ کے ججمنٹ آف ایکوٹل میں ایک ایسی آبزرویشن موجود ہے جو میاں صاحب کو کلیئرلی ایگزونریٹ کرتی ہے کہ ان پراپرٹیز کو لنک نہیں کیا گیا میاں نواز شریف کی اونرشپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر وہ نہ کرے تو ایسٹ کیس کی بنیاد ہی نہیں رہتی. اور پاکستان میں جو دوسرا المیہ ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل کا, کہ ان کے لیے کبھی بھی فیئر, انڈیپینڈنٹ اور ایفیشینٹ پروسیکیوشن نہیں ہوتی. ان کے لیے پروسیکیوشن یا ہوسٹائل ہوتی ہے یا فرینڈلی ہوتی ہے. یہی اپیل جب ٹرائل ہو رہا تھا انہی مقدمات کا تو نیب کا ایٹیچیوڈ اور تھا. اب بدلتے موسم کے بعد اپیل آئی ہے تو نیب کا ایٹیچیوڈ اور ہے. نیب کو نہیں کٹہرے میں ہونا چاہیے اس طرح کے ریمارکس. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ المیہ ہے کہ ہوسٹائل پروسیکیوشن کا اور فرینڈلی پروسیکیوشن کا, کہ ایک مرحلے میں وہی ڈپارٹمنٹ ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, وہی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے. ایک مرحلے میں کہتے ہیں جو ہمارا کیس ہے اٹس ٹرائل وردی, اٹ ول ارن اے کنوکشن. دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو دا ایویڈنس. تو اس وقت کیا کیا جائے, ان انویسٹیگیٹرز کا کیا جائے جن لوگوں نے ریفرنس اپروو کیے, ان کا کیا کیا جائے. اور آج جیسے ہم نے جیسے آبزرو کیا ہے اس میں نیب کے پاس شواہد کہاں تھے اور چارج بھی درست نہیں فریم ہوا, تو پھر نیب کی طرف سے جو پروسیکیوٹوریل اسسٹنٹ تھی ٹرائل کورٹ کے لیے وہ کہاں تھی. اور اس وقت تو جیسے عدنان صاحب نے کہا ہے, اس وقت تو جو بھی
ڈیفیکٹ نکالا جائے گا یا ڈیفیشنسی پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی، نیب تو نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس بہت اچھا شواہد ہے یا قابل یقین شواہد ہے یا ان کا کیس مریم بی بی سے ڈسٹنگوشیبل ہے. وہ تو کوئی مماثلت دور سے بھی ملتی ہوئی تو تلاش کر دیں گے اور کہیں گے کہ دے شوڈ پلیس اٹ. ہاں جو دوسرے صاحب ہے ویری پریڈکٹیبل، ہر چیز بہت پریڈکٹیبل ہے یہ کیونکہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا اس سے اس الزام کو اور اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ نیب جو ہے ایک سیاسی ٹول ہے، اعلی کار ہے. یہ تو بہت بار کہا جا چکا ہے، لیکن بات یہ کہ عدالتیں پھر نیب کو کٹہرے میں لائیں اور ان سے جواب طلبی کریں، اور پھر جے آئی ٹی جو بنی اور جس میں 5 ہیرے جو تراشے گئے تھے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان سے بھی جواب لیا جائے. پھر آپ کو پتہ ہے بات کھرا کدھر جا کے نکلے گا. تو اس سے اچھا ہے ہم بات کو یہی سمیٹ لیں. ایک بات کر دوں، حکومتیں بھی اپنے آپ کو درست کریں کہ اس ادارے کو مستقل انہوں نے ایک انسٹرومنٹ آف حکومتیں نیر صاحب پلیز، نیر صاحب آپ تو حق سچ کی بات کریں. اصل حکومتیں بھی نیب ایک انسٹرومنٹ ہے فار دی پروسیکیوشن آف پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپل. میرا خیال ہے عوام بہت باخبر ہے، وہ یہ سارے کھیل جانتے ہیں، انہیں اس کا انجام بھی پتہ ہے. ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے ظاہر ہے تجزیہ کاری بہت ضروری ہے، سچویشن جو ہے وہ کس طرف جاری ہے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات جس پہ تینوں میرے اینالسٹ اتفاق کر رہے تھے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی بریت کچھ زیادہ دور نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب فرما کیا رہے ہیں؟ ایسے لگتا تھا کہ وہ مفاہمت کی طرف آئیں گے، وہ اپنے بھائی والا بیانیہ اپنائیں گے، لیکن انہوں نے سیالکوٹ میں جو باتیں کہیں پہلے وہ آپ کو سنوائیں گے. آج تک مسلسل میرے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے. یکا یک کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہاڑا چلا دیا. کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی؟ آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت. لاتے کس کو؟ جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. معاشرے کو، کلچر کو تباہ برباد کیا. اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے. اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ارے داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نواز شریف صاحب کی باتیں عدنان صاحب سچی لگتی ہیں آپ کو؟ کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کے بعد ان کی بریتیں کہیں لٹک تو نہیں جائیں گی؟ دیکھیں جو سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے میرے خیال میں. اب آپ کو کہہ رہے ہیں ماحول خراب کیا، بھائی آپ نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں انہوں نے بتایا تھا وہ کس نے کیا تھا جو اور انہوں نے انکار ان کر کے دیا بارے تھا. میں کہتے تھے، جو میں نے خود سنا ہے انہیں کہتے ہوئے کہ اس کا نام آتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے. یہ لاہور میں انہوں نے خود جلسے میں یہ بات کہی تھی. پیپلز پارٹی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو. تو یہ خود ماحول خراب کرنے والوں میں پیش ہیں. اچھا لیکن دیکھیں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. 2013 کے بعد یہ دعوے اتنے بڑے بڑے نہ کریں نا، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کریں نا. جو جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کی جو پہلی وائف تھیں ان کے خلاف کیمپین چلائی، ان کے اوپر مقدمے ڈالے، ان کو اجیرن ان کی زندگی انہوں نے بنائی. انہوں نے خود بے نظیر بھٹو پہ کتنے مقدمے بنائے. وہ بیچاری کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گود میں اٹھا کے ایک عدالت جاتی تھی، کبھی دوسری عدالت جاتی تھی، کبھی تیسری عدالت جاتی تھی. تو یہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے انہوں نے خود جو کچھ کیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ماحول خراب ہوا ہو. بھٹو صاحب کے دور میں مولانا مودودی کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. وہ ایک ایکٹریس ہوتی تھی نغمہ، ان کی تصویر پہ مولانا مودودی کی تصویر لگا دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے بلوری یا کھوالیا. تو اس طرح کی باتیں اور بہت گندی باتیں. وہ انتخاب سے پہلے کا واقعہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح مخالفین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا تھا. دلائی کیمپ میں اپنے ہی جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے وہ بند تھے. حیدرآباد ٹریبونل میں ساری اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر کر کے بند کر دیا گیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. میاں طفیل محمد ایک شریف النفس آدمی ان کے مخالف تھے، لیکن ان کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہوا اور ملک قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی بھٹو صاحب کے دور میں. تو پاکستان کی پوری تاریخ ہی اس طرح سے ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی یہ تحریک انصاف کے آنے سے ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. خود جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ نعرہ کس نے لگایا؟ خود میں نے نون لیگ کے لیڈروں سے یہ پنجابی عصبیت کے نعرے سنے ہیں، ان کی باتیں ان کے منہ سے سنی ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر شو کرنا، یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشت نہیں ہے، ان کو ہم جو کہیں وہ مان لیں گے. آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جہاں پہ آج پاکستان پہنچا ہے. اسی لیے اس پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو گرینڈ ریکنسیلیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے. یہ سب لوگ آپس میں بیٹھیں، کنفیشن کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں،
یہ رولز ہیں, ہم اس کے پابند ہیں, اس پہ عمل کریں گے, یہ ضابطہ اخلاق ہے, اس سے نہیں ہٹیں گے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کریں گے, کیونکہ یہ اس کام میں اتنے دھنس چکے ہیں اور اتنی ان کی ہسٹری ایسی ہو چکی ہے کہ اسی لیے یہ بات درست ہے کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, خود سے ریٹائر ہو جائیں اور نئی نسل آ جائے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ کر کے کوئی رولز آف گیم سیٹ کر لیں. پاکستان کا یہ جو اس وقت آئین ہے اور جو سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ بالکل ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. عدنان عادل صاحب کی جو فریکوینسی ہے وہ محمد علی درانی صاحب کی فریکوینسی سے مل رہی ہے, لیکن کہاں کیا فارمولا ایسا ہے جو عدنان عادل صاحب کا محمد علی درانی میچ کر رہا ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. نیئر صاحب کا جملہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ تھا کہ حالات ایک اور متنازع انتخاب کی جانب بڑھ رہے ہیں. انتخاب متنازع ہو یا نہ ہو, کیا اس کے بعد تنازعات سمٹ سکیں گے جب سبھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بنے گی, قومی حکومت بنے گی, وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کیسے مختلف ہوگی؟ یہ فارمولا آپ کے خیال میں رانا صاحب کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ کون سی جماعت لیڈ کرے گی؟ سوال تو یہی ہے. دیکھیں بڑا ٹرکی مسئلہ ہے اس وقت, کیونکہ سارے جو یہاں سے انیشیٹ ہوا تھا پروسیس, اس جب ساری چیزیں کلیئرٹی کی طرف جانا شروع ہوئیں تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی واز آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ, اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے کنٹرول کر رہے ہوں. اور اگر آپ نو کانفیڈنس سے لے کے 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی, اور اس کے بعد جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہی تھی, شروع ہو رہی تھی, یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا تھا, اس وقت تک جو پیپلز پارٹی تھی وہ اپنے کارڈ بڑے احسن طریقے سے کھیل رہی تھی. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ زرداری صاحب واز ان کنٹرول آف ایوری تھنگ, بٹ سم تھنگ وینٹ رانگ اینڈ تھنگز اسٹارٹیڈ چینجنگ ویری سوئفٹلی. اور وہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں, لیکن بساط جو تھی وہ تو زرداری صاحب نے خود بنائی تھی, ساری سجائی انہوں نے خود تھی. ویسے یہ کس کے آس پاس پلٹی بازی رانا صاحب؟ کوئی مہینہ, کوئی تاریخ آپ کو یاد ہو کب ایسا ہوا کہ شفٹ ہو گیا؟ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب ختم ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا تو شروع ہوا تھا, اس وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ سارے لوگ جو تھے پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے, اینڈ وی ور سیئنگ لائک آل آف دم اپیئرنگ آن دا ٹی وی, اور زرداری صاحب ان کو جناب وہ اسکارفس پہنا رہے ہیں, اینڈ یو نو پیپل آر جوائننگ پیپلز پارٹی. اور سڈنلی سم تھنگ وینٹ رانگ, اور زرداری صاحب جناب پیچھے ہٹ گئے, اور وہ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ, سارے لوگ نہیں, کچھ لوگ جو تھے وہ نون لیگ والوں نے ایکسپٹ کر لیے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک رفٹ یہاں پہ شروع ہو گئی بٹوین نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. لیکن نون لیگ نے اس پہ کلیریفائی بھی کیا کہ جی ہم نے سارے لوگ آپ کے نہیں لیے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو تھے وہ لے لیے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے ایکسپٹ کر لیے تھے, لیکن کچھ لوگ, زیادہ تر لوگ ہم لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کی. لیکن اٹ وینٹ اگلی, تو تھوڑا سا وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی تھی. ناؤ دا پوائنٹ از کہ وہ ساری چیزیں جب سائیڈ لائن ہوئی, پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلی گیم, تو وہ ساری جا کے پلڑے میں گری جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے, یعنی کہ نون لیگ کے پاس جا گری. نون لیگ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل دوز تھنگس جو زرداری صاحب پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ہوا نہیں, ایسا ہوا نہیں, اور ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا. ناؤ واٹ دے آر پچنگ از, دا پیپلز پارٹی از پچنگ ایز اف کہ کچھ بھی ہو جائے اگر آخری وقت میں الیکشنز کے بعد, اب اٹس آل اباؤٹ نمبر گیمز, اس کے بعد کیا نمبرز آتے ہیں, کس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں الیکشنز کے بعد, تو وہ پھر وہاں پہ اپنا جو انہوں نے پتہ رکھا ہوتا ہے زرداری صاحب نے اپنے چیسٹ کے کلوز رکھ کے, وہ دکھائیں گے. اور ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں ایک چیز ضرور ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے we can be there, we can be in the corridors of power, and we can be there in the Prime Minister's office. ٹھیک ہے, اور وہ اب وہ ایز اے سیکنڈ آپشن ہو گیا ہے. پہلے وہ سیکنڈ آپشن نہیں تھا, پہلے پیپلز پارٹی واز ناٹ دا سیکنڈ آپشن. اب وہ اپنے آپ کو ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ, یا اگر کچھ چیزیں ذرا تھوڑی سی سلپری ہو جاتی ہیں یا لیفٹ رائٹ کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ پلیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اگر آخری وقت میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو we can be there, we can be in the Prime Minister's office. Whosoever is there in the Prime Minister's office. So who is calling the shots in Pakistan People's Party? 3P یا 4P? دیکھیں یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جو تھیوریز دے رہے ہیں
کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو کرٹیسائز کیا, بیٹے کو انہوں نے جناب زیرو کر دیا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, I don't buy that, seriously. میرے پاس I have a different approach of looking at political things. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پرابلم کچھ اور ہے. یہ جو نئی نسل آگے آ جائے, پرانے لوگ گھر چلے جائیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی اس میں مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے, مولانا صاحب علیحدہ ناراض ہو کے بہ گئے, ٹھیک ہے, وہ ایک چیزیں الگ ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, عدنان عادل صاحب کو میں تھوڑا سا ریفر کروں گا, نیئر صاحب کو تھوڑا سا میں انڈیکیشن دوں گا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب سولو فلائٹ لینی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں, اس سینیریو کو سامنے رکھ لیں, تو پھر آج کے سینیریو کے اندر اگر آپ فٹ کریں یہ ساری چیزیں تو آپ کو میرے خیال میں کلیئرٹی مل جائے گی. اچھا نیئر صاحب کیا اشارہ دے رہے ہیں رانا صاحب, اور میں اس کے بعد ضمنی سوال کی طرف آؤں گی. میں ان سے پہلے بھی میں نے خود بھی کئی بار ایسے اشارے دیے ہیں کہ زرداری صاحب ہر صورت اگلی وفاقی حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں. انہیں بالکل خبر ہے کہ وہ پنجاب سے نشستیں نہیں نکال سکتے, کے پی میں شیئر نہیں مل رہا, بلوچستان میں انہیں تھوڑا سا ریورس کر دیا گیا ہے. اب ان کا ٹوٹل جو انحصار ہے وہ سندھ انٹیریئر کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہے. اچھا, اور وہ یقیناً ایک ایسا سپرٹ مینڈیٹ چاہیں گے جس میں وہ ایک کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت سے ان کی پارلیمانی پارٹی ہو, تاکہ وہ بہتر ڈیل کر سکے کسی بھی جماعت کے ساتھ. اچھا, جو انہوں نے ایک اور فیلر پھینکا ہے, یہ پہلے انہوں نے بہت کم اس موضوع پہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے ہمیں وفاقی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی اور وزارتوں کی پیشکش کی تھی. یہ لگتا ہے کسی کو احساس دلوایا ہے کہ یہ پیشکش دوبارہ بھی ایکسچینج ہو سکتی ہے, ریسیپروکیٹ بھی ہو سکتی ہے اگر نمبر گیم کی شکل ایسی بنے. کیونکہ اس وقت تک جتنے بھی سیاسی تجزیے ہیں وہ مقبولیت پہ منحصر نہیں ہیں انتخابی نتائج کے بارے میں. انتخابی نتائج شاید مقبولیت کے تابع نہ آئے. یہ خدشات لوگوں میں ہیں کہ مقبولیت ایک طرف رہ جائے اور انتخابی نتائج مختلف آ جائے. اس وقت سرویز تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جماعت تمام مشکلات کے باوجود میجورٹی پارٹی بن سکتی ہے, لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہو جس میں پسندیدہ لوگ فٹ ان کر جائیں. زرداری صاحب اس میں ذرا اپنی ویٹیج بڑھا رہے ہیں اور میاں صاحب اس سے غافل نہیں ہیں. میاں صاحب دونوں اینگلز پہ کام کریں گے کہ مائنس پیپلز پارٹی بھی نمبر پورا ہو جائے, اور اگر کسر رہ جائے تو پیپلز پارٹی سے بات ہو جائے. اچھا, زرداری صاحب نے بھی ایک ونڈو اوپن کی ہے, لیکن ساتھ ہی میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ بلاول صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, ان کا کوئی چانس نہیں ہے. زرداری صاحب کے ایک ہی سٹیٹمنٹ نے ان کی کینڈیڈیسی کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے جو انہیں ناتجربہ کار کہہ ڈالا ہے. تو اختلافات آپ کے خیال میں وہ میٹنگ جو فیملی کی ہوئی اس میں دور ہو گئے ہوں گے؟ انتخابات کے موسم میں ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم پریزنٹ کر رہا ہو, بہت کم لوگ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ مجھے موقع دیں, مجھے موقع دیں. یہ بلاول صاحب نے لب و لہجہ اختیار کیا. ان کے سپیچ رائٹرز کی وزڈم ہوگا کہ آپ یہ لب و لہجہ اختیار کریں, لیکن وہ بیک فائر کر گیا اور زرداری صاحب کو خود یہ بیان دینا پڑا. ہو سکتا ہے زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہوں آنے والے سیٹ اپ میں, اس لیے انہوں نے بلاول کی جو پی ایم شپ ہے وہ داؤ پہ لگا دیو. میری پہلے یہ اوپینین تھی کہ کوئی سچویشن بنے گی جس میں زرداری صاحب کینڈیڈیٹ ہی پریزیڈنسی کے بنیں گے, لیکن ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اگر نواز شریف کو انوائے کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, آپ کی نہیں کس وجہ سے ہے یہ یوم تاسیس آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس پہ بلاول کی سپیچ آپ مطلب بدلا ہوا رویہ, بدلا ہوا لہجہ دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک یہاں پہ خبر دے سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ there are chances, there are probabilities are there کہ فیبرری میں there are chances, probabilities are there, reportedly, allegedly بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شادی جو ہے وہ بھی کہیں فیبرری میں 2024 میں شاید ہو جائے. یہ تو بہت بڑی خبر دے دی آپ نے. اس کا مطلب ہے فروری میں انتخابات تو نہیں ہو رہے, اگر شادی ہو رہی ہے اور شادی کی تاریخ فروری میں رکھی جا رہی ہے, یہ دبئی میں یہ والے معاملات تو نہیں ہوئے رانا صاحب؟ بس میں نے کہا جی allegedly, reportedly, probabilities are there, and میں نے تو یہ ساری چیزیں words یوز کر کے اور جو ساری زندگی جو جرنلزم کیا ہے اپنے آپ کو وہ ساری چیزوں میں لائن رکھ کے میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ there are chances, there are probabilities,
रिपोर्टेडली एलिजिडली हो सकता है आसिफ जरदारी साहब जो है उनकी शादी 2024 में हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब की शादी नहीं। और राणा साहब खुशी के मारे आपके मुंह से उनके जरदारी साहब खुश हो जाएंगे, नाम निकल गया। बहरहाल ये राणा साहब जो है कह रहे हैं मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात, बिलावल जरदारी साहब की बात करें, फरवरी में शहनाइयां बज सकती हैं। मतलब इख्तदार की शेरवानी नहीं तो शादी की शहनाई हो सकती, शेरवानी वो पहन सकते हैं। चले कम से कम इतना भी बहुत है, सभी को इंतजार है, फैमिली में भी इंतजार है। अच्छा, अबूजर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मीनवाइल, लेकिन हम ब्रेक के बाद आके उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले मुबैना तौर पर एक बड़ी खबर राणा साहब ने जो शेयर की वो तो अपनी जगह पर अहम है। हो सकता है इतने पे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब राजी हो जाए, लेकिन 30 नवंबर को जो पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन होने जा रहा है, यौम तासीस के सिलसिले में जो तकरीब होने जा रही है, उससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब अहमियत का हामिल होगा। लेकिन जो बयान जिसकी हम बात करें, मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात हो, आसिफ अली जरदारी साहब की या साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, उनकी बातें ये पता दे रही हैं कि मखलूत हुकूमत नागुज़ीर है। ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो अबूजर यहाँ सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें इसका हिस्सा बन सकती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा होगी? और एक फार्मूला तो ये भी है कि इलेक्शन हो ही ना, इत्तफाक़ राय से सब मिलकर बैठे, माइनस इलेक्शन एक कौमी हुकूमत बन जाए, उसकी हैसियत क्या होगी? देखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ना मेरे ख्याल से इनको आइन पे यकीन है, ना इस मुल्क की जमहूरियत पे यकीन है, और ना इस मुल्क के जो 1973 के आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो कहती है कि इस मुल्क में जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा वो थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, और उसका वाहिद तरीका है इलेक्शन। ये इस तरह के मशवरे देना कि जी कौमी हुकूमत बना दें जिसमें सबका कुछ ना कुछ हिस्सा हो, ये ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना इस मुल्क की जमहूरियत इजाजत देती है। ये लोग वही लोग इस तरह की ख्वाहिशात करते हैं जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के या तो कहने पे चलते हैं, या बिल्कुल उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बिल्कुल एक अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई होती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने या मुस्लिम लीग नवाज की बने। जिसको इस मुल्क की अवाम वोट दे के इलेक्ट करे, जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट हो, वो अवाम की मंशा को रिप्रेजेंट करे, उसको ही हुकूमत करने का हक होना चाहिए। इस आइन के साथ तजर्बे ना करें, ये कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। ये आइन, ये आपको बड़ी मुश्किल से आइन मिला है इस मुल्क को, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद। और अगर ये आइन की हम इज्जत नहीं करेंगे और इसके मुताबिक नहीं चलेंगे, इसके मुताबिक हुकूमतें नहीं बनाएंगे, तो हम पाकिस्तान रिवर्स में जाएगा, और जितना डैमेज होगा इस मुल्क को वो फिर ठीक करने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी हमें कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेता इन्हीं वजूहात की वजह से कि इस मुल्क में ना तो कोई बुनियादी हकूक है, ना कि ह्यूमन राइट्स है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, और ना इस मुल्क में जमहूरियत सही तरह पनपती है। ये एक हाइब्रिड किस्म का रिजीम हमने बना दिया है, और फर्दर इस पे एक्सपेरिमेंट करके हम इसको हाइब्रिड प्रो मैक्स बना देंगे। तो इस वजह से कोई खुदा का खौफ करे, जमहूरी जो रवायात है उनको कायम रखें, आप मुल्क को देखें, इस आइन के मुताबिक चलाएं। यही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, यही इस मुल्क के जो फाउंडर्स थे, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका भी यही विजन था। इसके अलावा मुल्क का कोई इलाज नहीं है। ये मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत, ये सारे मॉडल पूरी दुनिया में फेल हो चुके हैं, ना कहीं एक्सेप्ट हुए हैं, ना इनकी बेसिस पे कभी तरक्की हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक तरीकाकार है, वो है आपके इलेक्शंस, जो फ्री, फेयर और इलेक्शन हो। अगर इस मुल्क की लोगों की आवाज, जो जिन लीडर्स को वो इलेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको दबाएंगे तो इस मुल्क में अनार्की फैलेगी, क्योस फैलेगा, कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ये जो केपी में वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इससे दबाव में आएगी आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट? और मीनवाइल आप इक्तिसादी बहाली की बात कर रहे हैं, तो एक तो फार्मूला ये भी है, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है मिडल ईस्ट से, तो फिर वो जो वक्फा, सियासी वक्फा पड़ेगा फरवरी में इलेक्शन के हंगाम में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क की आवाम जिसको इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचाना चाहती है वो आपको काबिल कबूल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है जी। ये इस मुल्क का सलूशन है। जिसको अवाम ने इलेक्ट करके पीएम ऑफिस भेजना है या कैबिनेट उसकी बननी है, दैट इज द सॉल्यूशन। हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। केपी में कन्वेंशन हो रही है, देखिए वहां पॉपुलर पार्टी है, वहां पे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए आज
मियावाली में ये जो चेयरमैन पीटीआई का हलका है, वहां पे एक छोटा सा एक इवेंट हो रहा था किसी प्राइवेट कैंडिडेट का। एक बूढ़ा शख्स 70 साल का वहां पे झंडा ले गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको पुलिस उठा के ले गई वहां पे। सो ये तो आपने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्लस फ्रीडम ऑफ असेंबली दी हुई है, जो आपके बुनियादी हकूक हैं। आप इस तरह अवाम के जज्बात अच्छा, को अबूजर दबाएंगे अकबर एस बाबर साहब का मुतहरिक होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए, ये कहाँ स्टैंड करता है? किसका किसका अकबर आयशा एस दोबारा बाबर बताइए। साहब का, जो बानी अरकान में से। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, आपने परवेज खटक साहब का एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, आपने जहांगीर तारीन साहब का एक्सपेरिमेंट देख लिया। ये बगैर इंजेक्शन के विटामिन डी के किसी काम की नहीं है, मैंने उस दिन बता दिया था। यही अकबर एस बाबर का जो होगा फ्यूचर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहचान है, उसकी आवाज है, वो उनके चेयरमैन है। ठीक है, जिस साइड पे वो होंगे तहरीक इंसाफ की जो झंडा है, जो भी है, वो उसी साइड पे जाएगा। ठीक है। उसका कोई उसके अलावा आप जिस सरजमीन पर हैं, यहाँ हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, शायद दुआ से ही काम बन जाए। अबूजर, वक्त हमारे पास मुख्तसर है। नैयर साहब, इफ यू वांट टू ऐड, मुझे पोल रन करना है। पाकिस्तान में खदशात इंतखाबात के बारे में इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई आज भी ये समझता है कि शायद मतलूबा इंतखाबी नताज मुहताज मकबूलियत ना हो, क्योंकि माजी में हर इंतखाबात को मैनिपुलेट किया गया। आज भी खदशात मौजूद हैं। और एक और बात बता दें कि पीटीआई भी दूसरी जमातों की तरह अब सिर्फ एक ही कायद की जमात है, उसमें ना कोई इंतखाबात का तस्वर है, ना किसी और क़यादत का। हाँ, ये इस तरफ भी बात होगी और उस तरफ भी बात होगी। मकबूलियत पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है, कबूलियत भी। भारत पोल के रिजल्ट्स, पोल ये था, क्वेश्चन ये था, सुनो न्यूज़ HD के ट्विटर पेज पर, एक्स पेज पर, कि चेयरमैन पीटीआई को कल अदालत में पेश किया जाएगा, तो 71% ये समझते हैं कि कल उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। माजी को सब हाल और मुस्तकबिल के आईने में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त है।